سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلیٹن۔ جی بالکل، صوبائی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان پنجاب حافظ علامہ محمد فروخ خان سعیدی نے کہا ہے کہ جماعت اہل سنت ایک غیر سیاسی اور غیر انتخابی جماعت ہے، لیکن ملک کے موجودہ حالات سے آنکھیں بند کر کے لاتعلق نہیں رہ سکتی۔ پاکستان اس وقت شدید ترین مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اپنی زندگی کی 65 سال میں نہیں دیکھے۔ وہ گزشتہ روز مقامی ہال میں ضلعی چیف آرگنائزر جماعت اہل سنت وہاڑی ڈاکٹر حافظ سلمان علی رانا اور پیر رانا تیمور علی کی نگرانی میں منعقدہ یوم مجددین کا کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر جماعت اہل سنت کے کارکنان کی کثیر تعداد شریک تھی۔ علامہ حافظ محمد فروخ خان سعیدی کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام مہنگائی کے عذاب میں مبتلا ہے۔ پاکستان کے مسائل کا واحد حل شفاف اور منصفانہ انتخابات میں ہے۔ آئندہ انتخابات میں جماعت اہل سنت ہر اس پارٹی اور لیڈر کی حمایت کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور ختم نبوت کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کرنے کی یقین دہانی کرائے گی۔ انہوں نے قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کی طرف سے منظور شدہ توہین صحابہ و اہل بیت بل فوری طور پر نافذ کیا جائے، اس سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ لوگ توہین صحابہ و اہل بیت بل کی آڑ میں ربیع الاول کے مہینے میں احتجاج کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ صرف اور صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منایا جائے گا۔ حافظ فروخ کا سعیدی کا مزید کہنا تھا کہ برصغیر میں مجدد الف ثانی جلال الدین اکبر کے دین کے اکبری کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آج پاکستان میں بھی کئی ایسے لیڈر پیدا ہو چکے ہیں جو تکبر و غرور میں خدا بن بیٹھے ہیں۔ موجودہ حالات میں پاکستان کو بھی کسی مجدد الف ثانی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ نام نہاد علماء ایران کے پیسے پر جماعت اہل سنت پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، جن کو اپنے کردار پر غور کرنا ہوگا۔ برصغیر میں دو مجدد پیدا ہوئے، ایک مجدد الف ثانی شیخ سرحدی اور دوسرے مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی۔ دونوں نے برصغیر میں اسلام پھیلانے میں دن رات ایک کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج برصغیر پاک و ہند کو اسلام کا قلعہ مانا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر ایسے لوگوں کو عالم دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جن کی گفتگو سے جہالت ٹپکتی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کی گفتگو سن کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ آج نجات کا دار و مدار امام احمد رضا بریلوی کی تعلیمات سے وابستگی میں ہے۔ اس موقع پر پروفیسر سرفراز احمد سعیدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا نوجوان سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تشریح سمجھنے میں مصروف ہے۔ دین کے معاملے میں غلط اور صحیح کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ مریض علاج کے لیے پوری تحقیق کر کے MBBS ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کی جا رہی۔ مسئلہ ختم نبوت اسلام کی احساس ہے۔ جو بھی ختم نبوت کا منکر، اس سے کافر ہونے میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر 3 شخصیات کو سزائے موت سنائی گئی، جن میں اہل سنت کے عظیم قائد مولانا ابو الحسنات برکات کے فرزند مولانا خلیل احمد قادری، مولانا عبدالستار خان نیازی اور سید ابو المجددی شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ علماء کرام پر ہر جمعے کو اپنے خطبات میں مسئلہ ختم ضرور بیان کیا کریں تاکہ نوجوان نسل کو اس مسئلے کی اہمیت کا پتہ چل سکے۔ کانفرنس سے قاضی محمد واج قادری، قاری محمد یعقوب فریدی کے علاوہ دیگر علماء کرام نے بھی خطاب کیا۔ اس لیے نئے لائف بوائے میں ہے ایکٹیو سلور، جو دے جراثیم سے 10 گنا بہتر حفاظت۔ نیا سلور لائف بوائے، دنیا کا نمبر 1 جرم پروٹیکشن سوپ۔